بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشرا صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا بھی انتظار رہے گا۔ وارفیئر کیا ہے؟ یہ کھیل ہے ڈسپشن کا، دھوکہ دہی کا۔ جب آپ پوزیشن میں ہوتے ہو کہ آپ اٹیک کر سکتے ہو تو آپ بتاتے ہو اپنے دشمن کو کہ نہیں، ابھی ہمارا کوئی موڈ نہیں ہے تم پر حملہ آور ہونے کا، اور جب آپ کی فورسز اٹیک ایکٹیو ہوتی ہیں تو آپ اس کو بتاتے ہو کہ نہیں، ابھی تو ہماری فورسز آرام کر رہی ہیں، اور جب آپ اپنے دشمن کے بہت قریب ہوتے ہو تو آپ اس کو بتاتے ہو کہ ابھی تو ہم بہت دور ہیں، اور جب بہت دور ہوتے تو اس کو بتاتے ہو کہ ہم تمہارے اتنے قریب ہیں کہ ہم کبھی بھی تم پر حملہ آور ہو کر تمہیں تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ پرسوں رات سے رشیا کی خبریں تھیں اور پورے عالمی میڈیا کی اور پوری جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ یہ ایک اس طرح کا ماحول تھا، اس طرح کے حالات پیدا ہو چکے تھے کہ لوگ تو یہاں تک بات کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ورلڈ وار 3 سٹارٹ ہو جائے۔ یہ ایک بغاوت تھی۔ اب بغاوت کس نے کی تھی؟ رشیا کے اپنے پیراملٹری فورس نے۔ پیراملٹری فورس جس کو ہم واگنر کہتے ہیں، وہ ایک گروپ ہے جس کو کہ رشین گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے، اور یہ رشین گورنمنٹ رشین ملٹری کے ساتھ مل کر یوکرین میں لڑ رہے تھے، اور پھر انہوں نے بغاوت کر دی۔ جو ان کا سربراہ ہیڈ تھا اس نے وہاں سے بغاوت کی اور اس نے کہا کہ جی ابھی ہم ماسکو کی طرف موو کریں گے۔ ان کی کچھ ڈیمانڈز تھیں، کیونکہ ان کو یہ غصہ تھا کہ جی وہ کلیم کر رہے تھے، یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ جو رشین ملٹری فورسز ہیں انہوں نے، جو ان کا گروپ ہے جو کہ 25-30 ہزار بندے ہیں ٹوٹل اس پوری پیراملٹری فورس میں، تو اس پر اٹیک کیا گیا ہے۔ تو اس کو بیس بنا کر انہوں نے بغاوت کی اور رشیا میں ماسکو کی طرف بڑھے، لیکن اس کے بعد خبریں آنا شروع ہوئیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم ماسکو میں یہاں جہاں تک پہنچے ہیں وہاں پہ ہم نے کوئی بلڈ شیڈ نہیں کیا، لیکن اگر ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر بلڈ شیڈ یعنی کہ خون خرابے کا خطرہ ہے، اور اس وجہ سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہم اپنی جو بھی ہمارے بیس ہے اس میں ہم واپس جا رہے ہیں۔ اب اگر ہم اس کا کوئی کنکلوژن نکالیں تو وہ بہت زیادہ ارلی ہوگا، مطلب اٹ وڈ بی ٹو ارلی کہ ہم بتائیں کہ یہ سب کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، کس نے کروایا تھا۔ ہاں، پاسبلٹیز پہ ڈسکس کر سکتے ہیں ہم کہ کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ ایک پاسبلٹی تو یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جو پیراملٹری فورس ہے اس کو تو رشین گورنمنٹ ہی سپورٹ کرتی ہے، تو اگر یہ رشین گورنمنٹ کے ہی خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو کہاں سے سپورٹ ملے گی؟ ان کی جو بھی نیسیسٹی ہے، آرمز ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ ان کو کون پرووائڈ کرے گا؟ تو ہو سکتا ہے کہ پیوٹن جو کہ ایک چیس کا ماہر سمجھا جاتا ہے، یہ اس کی اپنی ہی کوئی چال ہو۔ دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو کہیں سے ایشورنسز دلائی گئی ہوں کہ جو بھی تمہاری ضرورتیات ہیں وہ پوری ہوتی رہیں گی، تمہیں کسی قسم کا مطلب کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، اس وجہ سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یو ایس لیڈ نیٹو وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہو، کیونکہ دیکھیں ابھی جو یوکرین میں جنگ جاری ہے، اب انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ انہوں نے وہ جو شہر جہاں سے سپلائی کی جاتی تھی ساری آرمز اینڈ ایمونیشن رشین ملٹری کو، جو کہ یوکرین میں فائٹ کر رہی ہے، اس شہر کا نام ہے، if I pronounce it rightly, it's Rostov on Don، اور یہ صرف 60 میل کی دوری پہ ہے یوکرین بارڈر سے، اور یہیں سے ساری سپلائی، ساری لاجسٹکس پرووائڈ کی جاتی تھی رشین آرمی کو، رشین ملٹری کو جو یوکرین میں فائٹ کرے۔ سب سے پہلے انہوں نے اس شہر پہ قبضہ کیا، ساری سپلائیز رک گئی، یعنی کہ اگر ایک دن کے لیے بھی سپلائی رک جاتی ہیں تو وہاں پہ لڑنے والی ملٹری کو بڑا سیٹ بیک ہے، رشین ملٹری کو مطلب ان کو ریٹریو کرنا پڑے گا، اور اس کا بینیفٹ جو ہے وہ یوکرین کو جائے گا۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ تھوڑی ہی دیر کے لیے کوئی سپلائی کٹ ڈاؤن ہو جائے اور تھوڑا سا یوکرین کو ریلیز ملے، یا وہ ریلیکس ہو، یا سائیکولوجیکلی بھی آپ کو پتا ہے ان سب کا امپیکٹ ہوتا ہے، تو سائیکولوجیکلی بھی وہ تھوڑی سی اسٹرینتھن پوزیشن میں آ جائے۔ اب دوسری طرف یہ بات بھی چل رہی ہے کہ جی یہ جو گروپ تھا پیراملٹری واگنر، یہ جو ہے سی آئی اے سے مسلسل کانٹیکٹ میں تھا اور اس کی بات چیت چل رہی ہے سی آئی اے کے ساتھ۔ تو اب اگر ہم لارجر سینیریو میں بات کریں، یا ہم اس سینیریو کو صرف رشیا، پاکستان اور چائنا
ادھر تک ہم ایشیا تک محدود کر لیں، جس میں ابھی آپ لیٹسٹ بیان بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو مودی اور بائیڈن نے لیٹسٹ بیان دیا ہے پاکستان کے خلاف، تو اس کو، اور انہوں نے یہ پاکستان کے خلاف بیان کو نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نیا ورلڈ آرڈر لے کر آئیں گے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے اگر ہم آگے ڈسکس کریں تو دیکھیں چائنا سے تو اب امریکہ کو خطرہ ہی تھا، کیونکہ چائنا نے جس طرح پوری انٹرنیشنل مارکیٹ کو کیپچر کیا ہے اور اس میں جو امریکن شیئرز کم ہوئے ہیں، امریکہ کا جو شیئر ہے اس میں جو امریکن شیئرز کم ہوئے ہیں، امریکہ کا جو شیئر ہے پوری انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اس کی وجہ سے امریکہ ویسے ہی بڑا نالا رہا ہے چائنا سے۔ اور پھر جو رشیا ہے جس کو امریکہ نے توڑ دیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، وہ پھر سے سر اٹھانے لگا ہے۔ اب جب عمران خان کی حکومت کی جو ہماری فارن پالیسی تھی وہ بھی رشیا کے جانب زیادہ تھی، تو امریکہ کو کہیں نہ کہیں یہ خطرہ لاحق تھا کہ اگر رشیا، پاکستان اور انڈیا کا الائنس بنے تو ایشیا میں وہ اپنا کنٹرول لوز کر سکتا ہے اور چائنا ایک پاور بن سکتے ہیں جو شاید امریکہ سے بھی آگے ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے امریکہ کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے، دنیا کا دشمن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چائنا اور ہندوستان کی لڑائی ہے، چائنا اور پاکستان ویسی ہی لڑائی ہمیں، اور چائنا کی رشیا کی طرح شاید نہیں تھا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اس کو، امریکہ کو اپنا ایک ساتھی چاہیے تاکہ اس کا ایشیا میں، اس خطے میں جو ہے وہ جو کنٹرول بنا رہے۔ تو اب وہ انڈیا کے ساتھ ہے اور وہ اپنی طرف سے یہ لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اب پاکستان میں بھی جو ریجیم چینج کا حصہ تھا وہ ایک شخص کے خلاف نہیں تھا، وہ پاکستان کے خلاف تھا، کیونکہ آپ اس کو ایک شخص سے ریلیٹ مت کریں۔ اب ہمارے بہت سارے پروجیکٹ جس میں بیسیکلی میں کہوں گی گوادر پورٹ ہے، جس کی وجہ سے اگر وہ مکمل ہو جاتا ہے اور اپنی ٹرو اسپرٹ میں مکمل ہوتا ہے اور تو اس کو پاکستان کو جو فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، اس سے بہت سارے ممالک جو ہے نالا تھے، ان میں سے ہمارے دوست ممالک بھی تھے جو ہم سے نالا تھے کہ یار اگر یہ گوادر پورٹ بن گیا تو نقصان ان کو، ان کی اکانومی کو بھی ٹھیک ٹھاک نقصان ہونا ہے اور چائنا کو اس سے فائدہ ہونا تھا، انہوں نے کرنا ہے چائنا کو کاؤنٹر، ٹھیک ہے۔ اب اس کی وجہ سے بھی انہوں نے، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری گوادر پورٹ کا بھی ابھی کتنا سارا کام رک چکا ہے، پھر پاکستان میں ریجیم چینج بھی ہو گیا جس کی وجہ سے پاکستان میں معاشی اور جو سیاسی عدم استحکام بھی آیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ پاکستان کو جسے کہتے ہیں نا مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ نے امریکہ کی طرف رہنا ہے، اور اب ہماری پالیسیز بھی دیکھ لیں، وہ اب دوبارہ سے ہم امریکہ کی ہی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو خطہ ہے اب اس میں ان کی امپورٹنس قائم کرنی ہے۔ اب انہوں نے کسی نہ کسی طرح رشیا کو بھی ڈاؤن کرنا ہے، چائنا کو بھی ڈاؤن کرنا ہے، پاکستان کو وہ کر چکے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی ہم پاسبلٹیز میں بات کر رہے ہیں، ہم کوئی کنکلوژن نہیں لے رہے اور ہم ابھی اتنی جلدی کنکلوژن میں آ بھی نہیں سکتے، تو ہم صرف پاسبلٹیز میں بات کر سکتے ہیں کہ یہ وہی جو پالیسیز ہے نا جو چلتی آ رہی ہیں، جس میں اس کو پورا اپنا امریکہ نے اپنا ہولڈ قائم کرنا ہے، اور وہ ساری طاقتیں، وہ سارے ملک جو اس کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں ان کو اس نے جو ہے دبانا ہے۔ تو یہ اس سلسلے کی بھی کوئی کڑی ہو سکتی ہے۔ تو یہ سارا ایک انٹرنیشنل گیم ہے۔ ابھی اس میں انڈین اوشنز کی بھی جو امپورٹنس ہے، چائنا اور ہندوستان کی جو لڑائی چل رہی ہے، تو اب جو انڈین اوشن کے بارے میں کبھی کسی اور ویلاگ میں بتاؤں گی کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے اور اس کے لیے امریکن اسٹریٹجی کیا جا رہی ہے، اور اس کا جو ہے اکنامک ایکٹیویٹی جو ٹریڈ ہے اس میں کتنا اہم حصہ ہوتا ہے، تو اس پر ہم کبھی کسی اور ویلاگ میں بات کریں گے۔ تو ابھی یہ تھی صورتحال رشیا کی، اور اس پر جو ہے ہمارے ملک کے جو سیاسی حالات چل رہے ہیں ریجیم چینج ہونے کے بعد جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، تو اس میں ایک ابھی مودی کا جو بیان آیا ہمارے سامنے، تو اس پر آج ایک اسٹیٹمنٹ جو پارلیمنٹ پہ جو ہو رہی تھی سیشن، اس میں بلاول صاحب نے کچھ کہا ہے، اور بلاول صاحب نے بڑی جو بات کی ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آئی، یا سمجھ لیں کہ ہضم نہیں ہو رہی، کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں دنیا کی سیاست سے دور رہنا ہے اور اپنے اوپر فوکس کرنا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کو عالمی برادری سے تعلقات اور امریکہ سے دو طرفہ تعلقات سے پاکستان کو کبھی بھی کچھ ملا ہے۔ پاکستان ہمیشہ اپنے بلبوتے پہ رہا ہے۔ تو پہلے تو آپ اپنی ہسٹری چینج کر لیں، پاکستان نے کیا اپنے بلبوتے پہ کیا ہے، کون سی ترقیاں کر لی ہیں؟ ہم ہمیشہ قرضوں پر ہی پلے، مطلب 50 سالوں میں ہمیں صرف قرضہ ہی ملتا رہا ہے جس پر ہم ڈوبتے رہے۔ اور دوسری یہ والی بات کہ ہمیں جو عالمی کی سیاست ہے، دنیا کی سیاست سے دور کر لینا چاہیے، تو ہم تو آئسولیٹ ہو کر رہ چکیں گے نا۔ اب مودی کا یہ بیان ہمارے لیے،
मतलब वो पाकिस्तान को एड्रेस कर रहा है, तो पाकिस्तान ने इस पर फोकस करना है या पाकिस्तान इसको इग्नोर कर दे, तो फिर आप किस तरह के वजीर खारजा है? क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो भी इसके बयान की स्टेटमेंट है वो तो जो ऑफिस है, फॉरेन ऑफिस है, वो इशू करेगा, लेकिन ये मेरे ऑब्जर्वेटरी नोट्स हैं जिसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को दुनिया की सियासत को नजरअंदाज कर देना चाहिए या दूर रहना चाहिए। मतलब एक फॉरेन मिनिस्टर ये बात करे तो फिर हमें पाकिस्तान में फॉरेन मिनिस्टर की क्या जरूरत है? भाई आप यहाँ पे क्यों रोजाना आए दिन दौरे कर रहे हैं और फिर आप ये कह रहे हैं हमें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा अपने बलबूते पे किया, अगर उसने हमेशा अपने बलबूते पे किया तो फिर आपने जेनेवा कॉन्फ्रेंस में जाकर क्यों लोगों से पैसे मांगते रहे? हर मुल्क में जाकर आपका प्राइम मिनिस्टर जो है भिखारियों की तरह क्यों पैसे मांग रहा है? तो जब हमने अपने बलबूते पे करना है, क्यों चीख चीख के कह रहे हो आओ दुनिया वालों हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेकर आओ, क्यों कह रहे हो हमें रेमिटेंसेस दें, जब हमने उनसे दूर रहना है उनकी सियासत से। ये कोई सियासी पॉइंट नहीं था, या इंडिया का अपना इंटरनल मैटर नहीं था, या अमेरिका का अपना इंटरनल मैटर नहीं था। इंडिया और अमेरिका ने मिलकर पाकिस्तान के लिए एक, या कह लें पाकिस्तान के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट दी थी। तो इसमें कोई सियासत लेना, या ये तो एक खारजी अमूर था जिस पर एक आपका स्ट्रॉन्ग जो भी ओपिनियन है, जिस तरह अभी यहाँ पे बैठकर खड़े होकर पाकिस्तान में बड़े जोश और जज्बे के साथ आपने ये ओपिनियन दिया है, तो उस पर आपका एक ओपिनियन, एक स्टैंड आना चाहिए था कि आप लोग क्या सोच रहे हो। लेकिन वहां पे आप खामोश हो, वहां पे आप हमें दे रहे हो कि बस चुप कर जाए, पाकिस्तान ने अपने बलबूते पे किया। तो पाकिस्तान ने अपने बलबूते में किया क्या है, पहले तो ये बताए ना, कौन सी तरक्की की है पाकिस्तान ने अपने बलबूते पर। फिर आपके जो वालिद साहब हैं आजकल बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पाकिस्तान गोल्ड बास्केट है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। तो पाकिस्तान में हम जब भी एक अच्छा इन्वेस्टर आया है तो वो तो इस वजह से भाग गया है कि उसे कमीशन ही आप लोगों ने परसेंटेजेस से इतनी मांग लेते हैं कि वो कहते हैं यार मैं लगाऊंगा क्या, कमाऊंगा क्या, अपने मुल्क वापस क्या लेकर जाऊंगा, बेहतर है कि यहाँ में इन्वेस्टमेंट छोड़ो, किसी और मुल्क में चलो जहां पे एटलीस्ट वो 10% या 50% या 100% हमें कमीशन ना देना पड़ता हो। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब जो फरमा रहे हैं उनकी बातों से लग रहा है कि शायद उनका अपना दिमागी तवाजुन खराब हो चुका है, जो कि वो एतजाज एहसन और लतीफ खोसा जैसे इस शख्स को, मतलब वो उनकी एक क्रेडिबिलिटी है, उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में एक बेहतरीन हिस्सा डाला हुआ है अपना, उनको आज आप कह रहे हो कि उनका तवाजुन खराब हो गया। और साथ में आप अपनी स्टेटमेंट देखो, आपकी स्टेटमेंट ये है कि अगर 1000 बंदे को एक साथ गोली मार दी जाए या सूली पे लटका दिया जाए तो सारे मसले का हल निकल सकता है। तो आप जो बीइंग वजीर दाखिला जिसका काम है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, सिक्योरिटी फराहम करना, देखा जाए कि खून खराबा ना हो, वही खून खराबे वाली बात कर रहा है। तो आप मुझे बताएं कि आप कौन से पाकिस्तानियों को मारना चाह रहे हो, किन पाकिस्तानियों को आप गोली मारना चाह रहे हो? पहले आप क्या मॉडल टाउन में पाकिस्तानियों को गोली से मार नहीं चुके, या अभी पिछले दिनों जो आप लोगों ने डायरेक्ट फायरिंग करके मारा है उससे भी आपका दिल नहीं भरा है, जो आप कह रहे हैं कि और खून खराबा होना चाहिए? तो अगर वज़ीर दाखिला ऐसा बयान देता है तो उसका अपना दिमागी तवाजुन जो है खराब है और उसको अपना इलाज करवाना चाहिए। ये है हमारे मुल्क में बैठे हुए वजीर दाखिला, वजीर दफा, वजीर खारजा, इनकी ये हालत है कि उनको ये नहीं पता कि स्टेटमेंट क्या देनी है और किस जगह पे कौन सा स्टेप लेना है, कौन सा पॉइंट उठाना है। ये हमारे मुल्क के हालात हैं। और फिर हम बातें करते हैं जी हम दुनिया से भी मुकाबला कर लेंगे, हम तरक्की भी कर लेंगे। ये हमारी तरक्की होगी जिसमें हमें यही नहीं पता कि कब, जैसे कहते हैं ना, मौका महल का ही नहीं पता कि कौन से मौके में क्या बात करनी चाहिए। यहाँ आपका जो है वजीर आजम भिखारियों की तरह मांग रहे हो और आप कह रहे हैं कि हमें किसी पर इन्हिसार ही नहीं करना चाहिए, हमने तो अपने बलबूते पे किया है। तो भाई अपने बलबूते पे किया है तो रोजाना आए दिन करोड़ रुपए के दौरे तुम दोनों क्यों करे, चाहे वजीर आजम या वजीर खारजा आए दिन दौरों पे होते हो, तो किस खुशी पे दौरे पे होते हो? पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान पे फोकस करो। लेकिन नहीं, तुम लोग में इतनी सलाहियत ही नहीं है। हमारे मुल्क के अभी जो मौजूदा हुकूमत है उसमें इतनी सलाहियत ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के जो मसाइल है ना, मौजूदा मसाइल जो अंदरूनी मसाइल है उनका हल कर सके। तो वो जो बैरूनी अनासिर से क्या लड़ेगी? अल्लाह हाफिज।